اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کا صرف ایک چھوٹا سا ہلکا سا حصہ. دیکھیں اسم معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں اسم معرف باللام جو ہے، الف لام کے ساتھ جب کوئی اسم آئے تو وہ خاص ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج ہم پڑھیں گے اسم اشارہ. اسم اشارہ ایسا اسم جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے. اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس لفظ سے کسی جگہ یا چیز یا انسان کی طرف اشارہ کیا جائے. اسم اشارہ ایسا اسم جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا، جیسے ھذا ذالک. اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید. قریب کا ھذا سنگولر کے لیے، ھذانی دو کے لیے، تثنیہ کے لیے، اور ھذینی بھی. ھؤلاء جمع کے لیے، مؤنث کے لیے ھذہ، تثنیہ کے لیے ھاتانی، ھاتینی، اور جمع کے لیے ھؤلاء. اس کو آپ کو تھوڑا سا رٹا بھی لگانا پڑے گا. ھذا ھذانی ھؤلاء، ھذہ ھاتانی ھؤلاء. ٹھیک ہے. کم از کم 5 دفعہ آپ نے لاؤڈلی پڑھنا ہے. ھذا ھذانی ھؤلاء. ٹھیک ہے. ھذا ھذانی ھؤلاء، ھذا ھذانی ھؤلاء. اس طرح پڑھیں گے آپ گھر جا کے. اسم اشارہ بعید وہ اسم جس سے کسی دور کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے. جو مذکر کے لیے ذالک، تثنیہ کے لیے ذانک اور زینک، اور جمع کے لیے اولئک. مؤنث کے لیے تلک، اور تثنیہ کے لیے تانک اور تینک، اور جمع کے لیے اولئک. اسم موصول. موصول کا لفظ جو ہے یہ وصل سے نکلا، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. کنیکٹنگ ناؤن. موصول کا معنی ہے ملانا. اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوتا ہے. یعنی دو جملے ہیں، دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ ورڈ ہوگا جو بعد میں آنے والے کو کس سے ملا دے گا؟ پہلے والے سے. یعنی گلو کا کام کرتا ہے، دو کو آپس میں جوڑتا ہے. اسم موصول کی وضاحت کرنے والا جملہ صلہ کہلاتا ہے. صلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جوڑے. مثلا الذی خلقکم. الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اور خلقکم کیا ہے؟ صلہ. ٹھیک ہے. اسماء موصول درج ذیل ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث. الذی واحد، اللذانی تثنیہ، اور اللذینی یہ بھی تثنیہ ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یہ. اور جمع الذین. مؤنث میں اللتی، تثنیہ اللتانی اور اللتینی، اور جمع اللاتی اور اللائی. اب یہ لفظ جہاں جہاں آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پوچھوں گی کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ان کے پڑھنے کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہو وہاں آپ فوراً پہچان جائیں کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے. سب سے پہلے درجے پر ترجمہ کرتے وقت کیا پہچانے آپ کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے، ناؤن ہے یا ورب ہے. یہ پہلا کام ہے آپ کے کرنے کا ٹرانسلیشن میں. نمبر 2، اگر اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اسم اشارہ ہے یا اسم موصول ہے؟ ٹھیک ہے. اگلوں کے نام ابھی نہیں لیتی. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب اگر آپ چھٹیاں کیا کریں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس کے لیے مسلسل پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی کر بیٹھیں تو پھر سبق کا مکمل کرنا بھی ویسا ہی فرض ہے، اور نہ مکمل کرنا خیانت ہے. جی. نوٹ: تثنیہ کے صیغوں میں بعض عوامل کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن سے مثالیں: اللاتی ہاجرن معک هو الذی ارسل رسولہ بالہدی واللائی یئسن من المحیض. اب ذرا سا قرآن پاک کھول لیجئے اور اس میں آپ دیکھیے کہ
یہ دونوں مثالیں شروع سے ہم چلے چلتے ہیں. پہلا سبق سورۃ البقرہ. الف لام میم. پہلا اسم جو سورۃ البقرہ میں استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ ذالک کا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. الکتاب کیا ہے؟ اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ معرفہ. کیا پہچان ہے؟ ال لگا ہوا، الکتاب. لا ریب فیہ، چلیے اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ھدی للمتقین. الذین، الذین کیا ہے؟ اسم ہے نا. کون سا اسم ہے؟ اسم موصول. کیا کر رہا ہے یہ یہاں؟ جوڑ رہا ہے کس کو؟ یؤمنون بالغیب کو کس سے؟ متقین سے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یؤمنون بالغیب کا تعلق متقین سے ہے. سمجھ گئے؟ کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ ہوا. اب آپ دیکھیے یہ اسم اشارہ اور موصول پڑھنے کے بعد ان آیتوں کو پڑھ کے کچھ کھلا ہے دماغ، فائدہ ہوتا ہے نا. یہی میں چاہتی ہوں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں اچھا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تاکہ حق کا تلاوت ہی ہو. یہی مقصد ہے گرامر پڑھنے کا. ہوا سوار نہ کریں، جو پڑھیں اس پہ عمل کر لیں، اس کو قرآن میں ڈھونڈ لیں. کچھ مشکل نہیں رہے گا. جو پڑھیں اس کو کر لیں تو جو کام آپ کر لیں گے، اگر آپ صرف ریسیپیز لکھتے جائیں تو کبھی یاد نہیں رہیں گی. اگر اس کو بنا ڈالیں ایک دفعہ تو یاد ہو جائے گا. اچھا پھر آگے آپ دیکھیے یؤمنون بالغیبی. الغیب کیا ہے؟ اسم ہے. کیا لگا ہوا ساتھ؟ ال لگا ہوا. ال لگ جائے اسم کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس اسم پر ال لگ جائے اور وہ معرفہ بن جائے تو اس کو پھر کیا بولتے ہیں؟ معرف باللام. معرف یعنی معرفہ بنا باللام، الف لام لگ کے. یہ مشکل ہے. معرف معرفہ بنا باللام، لام کے ساتھ. اتنا تو لفظی ترجمہ آ گیا اب آپ کو. باللام ساتھ لام کے کوئی نہیں آیا اتنا. معرفہ بنا لام کی وجہ سے، یعنی ویسے تو کتاب تھا تو ال لگ گیا تو لام لگ گیا نا ساتھ، یعنی لام لگنے سے یہ معرفہ بنا ہے. یعنی اصل میں الف لام نہیں کہتے بلکہ صرف لام کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے، ایبریویشن بولتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. الصلاۃ کیا ہے؟ کون سا اسم ہے؟ معرفہ. کیوں معرفہ بنا؟ ال لگنے کی وجہ سے. جس پہ ال لگ جائے اس اسم کو کیا بولتے ہیں؟ معرف باللام. بس. اچھا چلیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ سب فعل ہیں اس میں ابھی. وَالَّذِينَ یہ کیا ہے؟ اسم موصول. کیا کر رہا ہے یہ اسم موصول یہاں؟ جوڑ رہا ہے اس کو. کس سے ملا رہا ہے؟ کس سے ملا رہا ہے؟ متقین سے. یہ بات بھی متقین ہی کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تفسیر صحیح کر سکیں گے کہ یہ چیز کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے. متقین کے. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس کے بارے میں، اللہ زینہ کس سے جا کے لگ رہا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اولئک کا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے. علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کیا ہے؟ اولئک کیا ہے یہاں؟ اسم اشارہ ہے. واحد ہے، جمع ہے. ان الذین، الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے. کفروا جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بس ابھی اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، کافی اتنی پریکٹس. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ زیادہ تر جو اسم اشارہ میں سے استعمال ہوتے ہیں نا وہ ذالکا، تلکا اور اولائکا یا ہاؤلائے، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو تسنیہ کے نا ہاتانی، یزانکا، یہ کہیں کہیں استعمال ہوتے ہیں، بہت تھوڑے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم موصول میں زیادہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اللہ زینا، پھر اللہ زی، پھر اللہ تی. کہیں کہیں اللہ تی اور اللہ بھی آ جاتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اگر آپ اتنا بھی یاد رکھ لیں تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔